کارڈ میں۔ اچھا جی، تو ہم نے جی احباب گرامی قدر، ہم نے جو ہے طبی عملی جو ہے وہ شروع کی تھی۔ طبی عملی کہ ہم نے جو ہے دو قسمیں بیان کی، اس میں سب سے پہلا علم جو تھا وہ علم حفظان صحت تھا، اور دوسرا جو ہے علم العلاج تھا۔ ہمارے پاس اگر کوئی مریض آتا ہے اور اس کو جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم نے اول تو انسانی سٹرکچر کو سمجھ لیا تھا کہ انسانی جسم جو ہے وہ اس کا سٹرکچر کیا ہے، وہ ہم نے پورا کے پورا سمجھ لیا۔ پھر اسباب ستہ ضروریہ بھی ہم نے سمجھ لی، اور اس کے بعد جو ہے تشخیص کے ٹول بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے علاج کا۔ مریض آیا ہمارے پاس، ہم نے جو ہے نبض قارورہ، علامات اور سٹول اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد جو ہے ڈائگنوز کیا کسی بھی مریض کو، تو پھر علاج ہم نے اس کا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے علاج بالغذا سے۔ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مریض میرے پاس آیا ہوا ہے، کیا اس کا مرض جو ہے وہ اخلاط کے عدم توازن کی وجہ سے آیا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اگر اخلاط کے عدم توازن کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اخلاط کو حالت اعتدال پر لانے کے لیے جو ہے ہم اس کو غذائی چارٹ دیں گے، نیوٹریشن یعنی علاج بالغذا کریں گے کم سے کم 1 ہفتہ، اور ساتھ میں جو ہے علاج کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اسے۔ تو علاج بالغذا یہ جو اس وقت جو ہے مستقل فن کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، یہ طب یونانی ہی کا حصہ ہے۔ اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہتری کی طرف جو ہے ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے۔ بہرحال بہت کام ہو گیا ہے، بس صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات دوسری جو علاج معالجہ کے مد میں ہمارے پاس جو ہے ایک حصہ آتا ہے، وہ علاج بالدوا ہے۔ اس پر آگے جا کر گفتگو کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے علاج بالید ہے، اور چوتھا جو ہے علاج بالتدبیر ہے۔ دیکھیں ہم نے جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے فرق کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو مختلف کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ آگے جا کر جو ہے تفصیلی طور پر آپ کو بتاتے ہیں۔ علاج بالغذا کی مختصر تعریف یہ ہے کہ صحت اور اس کے نشو و نما کے جسم کے نشو و نما کے لیے ضروری خوراک فراہم کرنے یا حاصل کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو جو ہے علاج بالغذا کہا جاتا ہے۔ علاج بالدوا میں بنیادی طور پر ہم کسی بھی نسخے کی فارمولیشن کرتے ہیں، چاہے مفرد ہو چاہے مرکب ہو، مختلف جڑی بوٹیوں کو ہم جو ہے کمپاؤنڈنگ کہہ دیں، یا جو ہے ادویہ سازی ایک مستقل فن ہے نا، آپ مجھ سے بہتر اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے جو ہے ہم ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں اور مریض کو بتاتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس میڈیسن کی بہت زیادہ جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے ہم یہ میڈیسنز گولیوں کی شکل میں دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم مریض کی کنڈیشن کے مطابق عطری فلات ہم استعمال کرتے ہیں، جوارشات استعمال کرتے ہیں، خمیرجات استعمال کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر پھر جو ہے آگے جا کر کشتجات ایک کیٹیگری ہے ہمارے پاس میڈیسنز کے اندر، پھر لبوب ہے، معجون ہے، مرہم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ارقیات ہے، شربت ہے، لوقات ہے، اور پھر قانون مفرزہ کے مطابق محرکات سے لے کر جو ہے وہ تریاق تک جو ہے وہ ایک میڈیسنز کا ایک مکمل ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ ایک مستقل شعبہ ہے الگ سا، تو ہم جو ہے اس کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ جی ہاں، علاج بالغذا کو بھی سمجھ لیا، علاج بالدوا کو بھی سمجھ لیا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے ہمارے پاس علاج بالید کا۔ علاج بالید کا بنیادی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کی کوئی دوا نہیں ہے، اور ہم خالی ہاتھ ہے، تو اس صورت میں جو ہے ہمارے پاس طب یونانی کے اندر جو ہے مختلف قسم کے آپشنز اور ٹول جو ہے وہ ہے، جس کو علاج بالید کہتے ہیں، یعنی ہاتھوں کے ذریعے علاج کرنا، جس میں کسی قسم کی میڈیسن استعمال نہیں ہوتی۔ تو حیثیت طبیب تو آپ جو ہے پرسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مستقل اس وقت جو ہے شعبے اختیار کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے اس کو جو ہے کمبائن نہیں بلکہ الگ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایک معالج اپنے مریض کی جو کیفیت ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے ان تمام معالجات کو بھی جو ہے بروکار لا کر مریض کا علاج کیا کرتے تھے۔
اس میں بنیادی طور پر پہلا جو ہے وہ فسد ہے. تفصیلات میں نہیں جائیں گے, صرف آج جو ہے تعارف کا سیشن ہے, تو آج کا سیشن بھی تقریباً گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. صرف مختصر بتاتا ہوں کہ ذہن میں ایک خاکہ آ جائے. پہلا نمبر پر علاج بلیت کے اندر جو ہے وہ فسد ہے. فسد میں آپ کے یا تو بلیڈ ہی بنیادی طور پر استعمال ہوتا ہے, یا ایسا آلہ جو کہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ دھاری دار ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے. فسد بنیادی طور پر جسم کے اندر جو عروق اور شریانے وغیرہ ہیں, جو آرٹریز ہیں, اس سے جو ہے خون نکالنے کا نام ہے. اس وجہ سے اس کو وین سکشن کہتے ہیں, یعنی بڑی رگوں سے خون نکالنے کا جو عمل ہے اس کو فسد کہتے ہیں. اور تقریباً جو ہے فسد کا جو یہ جو عمل ہے, آگے جا کر جو ہم انجیکشنز وغیرہ جو ہیں وہ لگاتے ہیں, یا ہم بلڈ ڈونیشن ہماری جو ہوتی ہے نا, وہ تقریباً اسی قبیل سے آتی ہے, لیکن آگے جا کر جو ہے اس پر بڑی تفصیلی جو ہے وہ ڈسکشن ہے, تفصیل میں نہیں پڑتے. دوسرا نمبر پر ہمارے پاس کپنگ ہے. کپنگ میں بھی آپ کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے. کپنگ کے بہت سارے اقسام ہیں. کپنگ کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو انسانی جسم میں جو اخلاط حالت اعتدال سے بگڑ چکے ہیں, اس کو حالت اعتدال پر لانا ہے. اس کے دو تین طریقے نہیں ہیں, بلکہ اچھے خاصے طریقے ہیں. اس میں جو ہے سب سے اول طریقہ جو ہے وہ جس کو حجامہ رطبہ یا حجامہ دمویہ کہتے ہیں, یعنی چیرا لگا کر سکن سے جو اخلاط ردیہ یا فاسدہ ہوتی ہے اس کو نکالنے کا نام جو ہے وہ حجامہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے اس پر تفصیل آ رہا ہے, انشاءاللہ حجامہ پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. تیسرا نمبر علاج بالید کے کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ علاج بالید ہی اس کو کہتے ہیں, اور جس کو آج کل کے جدید دور میں جو ہے وہ کائرو پریکٹک کہتے ہیں. کائرو بنیادی طور پر یونانی لفظ ہے. کائرو کا مطلب جو ہے وہ ہاتھ ہے, اور پریکٹک کا مطلب علاج ہے, یعنی ہاتھوں کے ذریعے علاج کرنا. اس علاج میں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو پائی جانے والی جتنی بھی ہڈیاں ہیں, خصوصی طور پر اسپائنل گارڈ, اس کی مینیپولیشن کرنا ہوتا ہے یا اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس علاج پر جو ہے وہ سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ زہراوی نے کیا, اور اس طرح جالینوس کے بھی جو ہے اس کے اندر بہت سارے انوینشن ہیں. علامہ ابن سینا نے جو ہے, شیخ الرئیس نے, ابو علی سینا نے اس کو بنیادی طور پر ہمارے بیماریوں کا تعلق جو ہے ہمارے نظام اعصاب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے, اور اس کو جو ہے سپائن کے ساتھ جوڑ کر جو ہے ایک مستقل فن کی جو ہے بنیاد رکھی ہے. تو کائرو پریکٹک میں بنیادی طور پر جو ہے آپ کے سینٹرل نروس سسٹم اور پھر جو ہے آپ کے سپائن کے تھرو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حرکت لانا ہوتا ہے, اور سگنل دینے ہوتے ہیں کہ باڈی جو ہے وہ جو علامات آ رہی ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں جو ہے وہ مدد کرے. چوتھی چیز جو ہے وہ بون سیٹنگ ہے. بون سیٹنگ کے اندر بنیادی طور پر ہماری جو ایسی ہڈیاں جو ٹوٹ چکی ہو, تو اس کا علاج جو ہے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے. عمل تعلیق یعنی لیچ تھراپی, آپ جو ہے جانوروں سے جو ہے کام لے سکتے ہیں. لیچ جس کو جونک جو کہتے ہیں, جونک کے ذریعے بھی جو ہے آپ جسم انسانی سے اخلاط فاسدہ جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں. اور علاج کا ایک بہت اہم ٹول ہے, آج کل بہت زیادہ مشہور بھی ہو رہا ہے, عمل اکئی یعنی کوارٹرائزیشن. داغ کے ذریعے علاج کرنا یہ بھی طبی یونانی ہی کا خاصہ ہے, اور آج اس طریقے علاج نے اتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ یہ جو ہے آج کے جدید دور میں اس کو لیزر تھراپی کہتے ہیں. تو عمل اکئی یعنی داغ کے ذریعے علاج کرنا, تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ کبھی. تو یہ تمام کے تمام شعبے جو ہے مستقل شعبوں کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. تیسرا بلکہ چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں نمبر علاج بالید کے اندر جو ہے وہ چیرا لگانا ہے, ایکسیشن کرنا ہے. مطلب یہ کہ جس کو مائنر سرجری کہتے ہیں. اور آخری نمبر پر ہمارے پاس مساج ہے, دلک, تدلیق. یہ بھی طبی یونانی ہی کا حصہ ہے. بنیادی طور پر اس میں جو ہے آپ کے مسلز پر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ تمام شعبہ جات اس کو جو ہے علاج بالید کہتے ہیں, اور یہ تمام شعبہ جات علاج بالید کے انڈر ہی آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فسد, حجامہ, علاج بالید یعنی کائروپریکٹک, بون سیٹنگ, لیچنگ, کوارٹرائزیشن اور مائنر سرجری اور مساج, یہ تمام کے فسد
کے علاوہ، فسد کے علاوہ اور لیچ تھراپی کے علاوہ، کیونکہ یہ شعبے جو ہے اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہیں، باقی جتنے بھی شعبہ جات ہیں یہ مستقلاً دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور اس ہر چیز کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تعلیمی معیار کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور لوگ اس میں سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ علاج بلیت کائروپریکٹک پر ہوا ہے۔ کائروپریکٹک تفصیل تو انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے، لیکن مختصراً یہ کہ کائروپریکٹک اس وقت سب سے ہائر ڈگری جو ہے ریجیمنٹل تھراپیز کے عنوان کے اندر جو آتا ہے وہ اس کا 5 سال کا ڈگری ہے، جو کہ یو ایس کے مختلف کالجز جو ہیں یہ آفر کر رہے ہیں، اور اس میں یورپ کے بہت سارے جو ہیں یونیورسٹیز جو ہے وہ انوالو ہیں جو یہ جو ہے وہ کورسز کروا رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں وہ جو علاج بالتدبیر کے حوالے سے ہم بار بار سنا کرتے ہیں، تو یہ الگ چیز ہے۔ علاج بالید جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ بہرحال بعض حضرات جو ہے وہ علاج بالتدبیر ان تمام شعبوں کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے ڈیپلی جو ہے طبی یونانی کا جو ہے مطالعہ کرے تو اس میں جو ہے علاج بالید کو الگ عنوان سے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور علاج بالتدبیر کو الگ عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ میڈیسنز کے علاوہ جتنے بھی وے آف ٹریٹمنٹ ہیں یونانی ڈومین کے اندر، تو ان تمام کو جو ہے علاج بالتدبیر کہا جاتا ہے۔ علاج بالتدبیر نام سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر کے ذریعے علاج کرنا، کوئی بھی تدبیر اختیار کر کے جو ہے جو علامات ہے یا مرض ہے اس کو بیک سائڈ پہ لے کر جانا اور حالت صحت کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے جانا، یہ اس علاج بالتدبیر کے اندر ہوتی ہے۔ علاج بالتدبیر کے بہت سارے اقسام ہیں، اس میں سب سے پہلا جو ہے ہمارے پاس فٹنگ یعنی تاریخ، دیکھیں اس میں بھی میڈیسن ہی استعمال ہوتی ہے، ایسا انوائرمنٹ یا میڈیسن استعمال کروانا مریض کو جس سے جو ہے وہ اس کا پسینہ چھوٹ جائے، تو ہم نے بنیادی طور پر جو ہے وہ پسینہ نکلوانا ہی ہوتا ہے، تو ہم نے جو ہے تدبیر اختیار کی، یا تو ہم نے جو ہے اس کو وہ انوائرمنٹ دے دیا جس کے یعنی گرم ماحول دے دیا جس کی وجہ سے جو ہے اس کا جسم جو ہے پسینے سے شرابور ہو گیا، اور یا جو ہے ہم نے اس کو میڈیسن دے دی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا پسینہ نکل گیا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ادرار ہے۔ ادرار کا مطلب یہ کہ مریض کو ایسی میڈیسن یا ادویہ وغیرہ دینا جس سے جو ہے اس کا ادرار ہو جائے، یعنی چھوٹا پیشاب زیادہ آ جائے۔ تیسرا جو ہے وہ حمام ہے، سونا بات۔ سونا بات بنیادی طور پر جو ہے وہ مسلز ریلیکسیشن اور ساتھ میں جو ہے وہ تاریخ کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے، یعنی ہم جو ہے اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم، یہ اصل میں ترکش حمام اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یورپین کنٹریز کے اندر بھی بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، رشیا کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے یونانیوں نے بنیادی طور پر رکھی ہے، ہمارے طب کے اندر بھی اس کا ایک مستقل طریقہ کار جو ہے وہ لکھا گیا ہے، لیکن جب عثمانیہ خلافت تھی اس سے پہلے جو ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے حمام جو ہے ایک مستقل شعبے کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکا تھا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف حمام ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کو ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ کر کے نارمل اور نارمل سے لے کر جو ہے ایسے انوائرمنٹ یا ٹمپریچر میں آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ جس ہیٹ کی وجہ سے آپ کی باڈی سے پسینہ نکل جائے، آپ شرابور ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کو استرخاء کی حالت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک ٹول ہے علاج بالتدبیر کا۔ شمومات یعنی سونگ کر جو ہے وہ علاج معالجہ کرنا، چاہے خوشبو ہو چاہے بدبو ہو، اس کو اروما تھراپی کہتے ہیں۔ اروما تھراپی بھی اس وقت مستقل شعبے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، لیکن یہ طب یونانی ہی کا حصہ ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہم اپنے مریضوں کو، بعض دفعہ اس طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس مریض آ جاتے ہیں جو میڈیسن نہیں کھا سکتے، چاہے جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ میڈیسن کی کیٹیگری ہے، چاہے وہ گولیوں کی شکل میں ہے، چاہے شربتوں کی صورت میں ہے، ارقیات کی صورت میں ہے، وہ خمیرجات کی شکل میں ہے، چاہے لوکات کی، مطلب وٹ ایور جتنے بھی ہے وہ کھا نہیں سکتے، تو اس صورت میں جو ہے آپ اروما تھراپی کو جو ہے استعمال کر کے اس کا ابتدائی علاج کر سکتے ہیں۔ پاشویہ لفظ سے معلوم ہوتے، پھا جو ہے وہ پاؤں کو کہتے ہیں، یعنی گرم یا ٹھنڈے پانی میں پھاؤں رکھ کر اس کے ذریعے جو ہے وہ علاج کروانا۔
سائڈ بات یہ بھی تقریباً حمام کی جو ہے ایک قسم ہے، لیکن وہ جو حمام تھا وہ بند حمام ہوتا تھا، اور یہ آبزن جو ہے، یہ سائڈ بات جو ہے، یہ بالکل اوپن جو ہے وہ بات ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کے ذریعے جو ہے وہ علاج کروانا، یہ بھی دیکھیں آپ اس وقت ایکسرسائز یا جو فزیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، یہ اس کا ایک بنیادی اور اہم ٹول ہے۔ اگر آپ جو ہے کائروپریکٹک یا مینول تھراپی یا فزیکل تھراپی جو بھی کرتے ہیں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ مریضوں کو آپ کچھ ورزشیں وغیرہ بھی بتا دیں، یا مسل سٹک ہے آپ کے، ہمارے پاس اور بہت سارے ٹول ہیں، اس سے بھی کام لے سکتے ہیں، لیکن ورزشوں کے ذریعے بھی جو ہے ان سٹک مسلز کے اندر جو ہے وہ سٹکنس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ہم ایکسرسائز وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ کاؤنٹر ایریٹیشن، یہ اس کو علاج بالامالہ کہتے ہیں۔ علاج بالامالہ، دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، خصوصی طور پر علاج بالید کے اندر جتنی چیزیں آتے ہیں، علاج بالامالہ ایک ایک مستقل جو ہے وہ کنسپٹ ہے، نظریہ ہے، اس کو سمجھنا ہے ایک طبیب کو۔ یعنی علاج بالامالہ کیا ہے کہ آپ کے جسم کے ایک خلط جو جہاں پر پائی جاتی ہے، اس کو ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا، یہ مختصر ڈیفینیشن ہو گیا۔ تفصیل جو ہے یہ آپ مختلف کتابوں میں پڑھ لیں، کیونکہ جب تک ہمیں جو ہے علاج بالامالہ کا پتہ نہیں ہوگا اور امالہ کی جو طریقہ کار ہے اس پر جو ہے ہماری نالج نہیں ہوگی، تو ہوگا کیا کہ چاہے وہ ہم ہجامہ کی پریکٹس کریں، یا چاہے وہ کائروپریکٹک کی پریکٹس کریں، یا چاہے جو ہے وہ یہ جتنے بھی طریقہ علاج ہے ان تمام کی اگر ہم پریکٹس کریں گے، تو یہ نالج اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے اندھیرے میں تیر پھینکنے والے ہی ہوں گے۔ اسہال، علاج بالتدبیر کی ایک اور قسم اسہال ہے، یعنی اس میں بھی میڈیسن استعمال ہوتی ہے جس میں مریض کو جو ہے وہ اسہال لایا جاتا ہے تاکہ اخلاط فاسدہ اور ردیہ جو ہے وہ نکل جائے۔ وومٹنگ، کھیل آنا، یہ بھی علاج بالتدبیر کا ایک قسم ہے، اس میں بھی تقریباً میڈیسن استعمال ہوتی ہے، لیکن میڈیسن کے استعمال کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نظام انہضام ہے اس کے اندر جو چیز پڑی ہوئی ہے، جو اس کو جو ہے باہر نکالنا ہوتا ہے، یعنی معدے کو خالی کرنے کے لیے جو ہے بنیادی طور پر ہم یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ فومینیشن یا فومنٹیشن جو ہے یہ ٹکور یعنی تکمید، اس کو عربی میں کہتے ہیں ٹکور، یعنی گرمائش کے ذریعے، چاہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ نمک کے ذریعے ہو، چاہے ریت کے ذریعے ہو، چاہے آج کل ہیٹ پیڈز وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کے ذریعے جو ہے جسم کو ہیٹ پہنچانا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ علاج کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے علاج بالتدبیر کے کیٹیگریز ہیں، اور علاج بالید کی کیٹیگری بھی آپ کو بتا دی ہے۔ ہر ایک کو جو ہے بنیادی طور پر سمجھنا ہے، اس کے لیے جو بنیادی علوم ہے ابتدائی طور پر آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ ہمیں کم سے کم جو ہے جو ارکان، جو امور طبیعیہ ہے، بنیادی طور پر امور طبیعیہ کو پرانے کنسپٹ کے ساتھ نہیں بلکہ امور طبیعیہ کو جدید کنسپٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیکھنا ہے، خصوصی طور پر علم الاعضاء اور علم الافعال، اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی چیزیں بھی اہم ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ علاج بالتدبیر کے اندر اگر ہم نے کام کرنا ہے تو، یا علاج بالید سے اگر ہم نے جو ہے وہ مریضوں کا علاج کرنا ہے، تو اس میں وہ بنیادی جو علم ہے انسانی ساخت کے سمجھنے کے حوالے سے، وہ ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے ازبر ہو اور ہمیں علم ہو۔ اصول علاج کیا ہے؟ اصول علاج میں جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصول علاج میں ہم یہ چیزیں جو ہے بسا اوقات جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس مریض آیا، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو ہے طبی علمی نظری تھیوری سیکھ لی، اس کے نتیجے میں جو ہے آپ نے طبی عملی جو پریکٹیکلی آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس جو مریض آیا تو اس کا جو ہے جو کاز ہے اس کو دور کرنا ہے۔ میں نے عرض کر دیا ڈپریشن کے حوالے سے ایک مثال دے دی آپ حضرات کو کہ بنیادی طور پر ہمارے پاس ایک مریض آ گیا، وہ ٹینشن ڈپریشن والے ماحول میں ہی رہتا ہے اور آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ڈائگنوز کیا، بنیادی طور پر آپ نے اس کو میڈیسن دے دی، میڈیسن سے اس کے اعصاب کے اندر تسکین آئے گا، وہ سکون و فرحت تو محسوس کرے گا، لیکن بیماری ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک وہ اس سبب کا ازالہ نہیں کرے گا
جو مسئلہ اس کو درپیش ہے، جو انوائرمنٹ کے جس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہیں جو اس کے اندر نگیٹیوٹی آ چکی ہے، یا وہ جو سوچ اس کے اندر کار فرمائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹینس ہو چکا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے یا اینزائٹی میں چلا گیا، وٹ ایور، بہت ساری بیماریاں، یہ تو صرف ایک ایگزامپل دے دی ہے. اگر اس سبب کا ازالہ وہ نہیں کرے گا تو کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلا معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سبب کا ازالہ کرے. مثلا آج کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کسی کو نزلہ ہے، فلو ہے، پانی کی طرح آ رہا ہے، اور آپ اس کو جو ہے مطلب یہ کہ اپنے علاج معالجے کے مطابق اس کو میڈیسن دے رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے سردی میں ہی رہتا ہے، اس کے پاس خود کو گرم رکھنے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، تو عارضی طور پر میڈیسن سے فائدہ ہوگا، لیکن مستقلاً جب تک جو ہے اس سبب کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اور تب تک جو ہے اس کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ازالہ سبب کرنا ہے. دوسری بات، ہم نے نارملائزیشن آف ہیومرز، یعنی مریض کی جو اخلاق کے اندر عدم اعتدال آیا ہوا ہے اس کو حالت اعتدال پر لانا ہے. دو چیزیں ہو گئی جی، سبب کا ازالہ ہم نے کیا، اخلاق کو جو ہے حالت اعتدال پر لانا ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم نے کی تو تقریباً ہماری 100% بیماری درست ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی اس کی وجہ سے اخلاق پر اثر پڑ جاتا ہے، لیکن مستقلاً اخلاق کی وجہ سے وہ بیماریاں جو ہیں وہ ظہور پذیر نہیں ہوتی. اس میں بنیادی طور پر ہاتھ کا ٹوٹنا ہو گیا، یا کسی بھی جوڑ کا جو ہے اپنی جگہ سے ہلنا، مسلائن ہونا، جتنے بھی ہمارے اندر بونز ہے، بہت سارے ہیں نا، مطلب سر سے لے کر پاؤں تک، اگر کوئی ہڈی یا جوڑ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے تو جب تک آپ اس، یا ایسے سمجھ لیں آپ کے اس چیز کو جو ہے ہم صرف ہڈیوں تک جو ہے مخصوص نہیں رکھتے، بلکہ اس تک محدود نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ کا معدہ ہے مثلا، اس کا ایک جائے مخصوص ہے، آپ نے جب اناٹومی پڑھی تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے تو اس کو جو ہے تعدیل اعضاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عضو کو حالت اعتدال پر لائے، جہاں پر جس جگہ پر اس کا ہے وہاں پر اس کی جو ہے اس کو نارملائز کرے، اس کی موبلائز کرے، اس کی ایڈجسٹمنٹ کرے. تو یہ اصول علاج ہے. تو اس اصولی علاج کو مد نظر رکھ کر جو ہے ہم نے علاج معالجہ کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، ہمیں جو ہے اپنے ڈومین کا بھی اندازہ ہوگا کہ کون سی طریقہ علاج جو ہے میں کر رہا ہوں، اور میں اگر نہیں کر رہا تو اس مریض کو جو ہے میں کہاں پر جو ہے بھجوا سکتا ہوں جہاں پر اس کا علاج ہو جائے. اچھا میرے خیال میں یہ تفصیل شروع ہو گیا، پھر فسد کے حوالے سے یہ بڑا لمبا چوڑا تفصیل ہے. میں تو تھک گیا ہوں. بہرحال اگر آپ ساتھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر آگے جو ہے وہ ہجامہ کا ایک چیپٹر آ جاتا ہے، تو ہجامہ کے حوالے سے گفتگو کرے کہ نہیں، یہ اگلے سیشن پر چھوڑ دیں. میری آواز آ رہی ہے سب ساتھی کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی اچھا جی، اچھا تو لیکچر کو جاری رکھیں یا یہاں پر چھوڑ دیں؟ میں تک گیا، صحیح بات ہے. تیاری نہیں کی تھی، لیکن یہ کہ چلے کچھ نہ کچھ ہو گیا. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سلسلے کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، بڑھائیں گے انشاءاللہ.